اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعبیر الرؤیا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع کہ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے سے پہلے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو چند باتوں کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کو صحیح طریقے سے جان سکیں، کیونکہ ہر خواب جو ہے وہ تعبیر کے لائق نہیں ہوتا۔ خواب کی مختلف قسمیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے تعبیر معلوم کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ایمان ابن سریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حدیث نفس، دلی خیالات کا انعکاس، دوسرے تخفیف شیطان، تیسرے مبشرات اللہ تعالیٰ۔ اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ خواب کے تمام اقسام صحیح طور پر قابل تعبیر اور دور الالتفات نہیں ہوتے، بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق وہی خواب ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت العلام ہے۔ چلتے ہیں علامتوں کے ساتھ خواب کی درستی کے بیان میں۔ علامتوں کے ساتھ خواب کی درستی، ان علامتوں کے ساتھ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ خواب درست ہے یا درست نہیں ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے، حتی المقدور طہارت کے ساتھ دائیں پہلو پر سو جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور بہت کھانا نہ کھائے، کیونکہ بسیار خور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کا معدہ پر رہتا ہے اور کھانے کے بخارات دماغ کو پہنچتے ہیں اور طبیعت ان سے متخیل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سے مختلف اور پریشان خواب دیکھتا ہے، اور بہت تھوڑا کھانا بھی نہ کھائے، کیونکہ خالی معدہ بھی سو کر پریشان خواب دیکھے گا، کیونکہ طبیعت غذا نہ کھانے سے سست اور ضعیف ہو جائے گی اور نیند نہ آئے گی۔ اگر نیند نہ آئے گی تو بھی پریشان خواب دیکھے گا۔ نیند کے وقت نہ بہت بھوکے اور نہ بہت سیر ہونا چاہیے تاکہ جو خواب دیکھے وہ راست اور درست رہے، اور خواب کو بھلانا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل میں نے ایک ایسا خواب دیکھا، اور ایک پریشان خواب بیان کرنے لگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے بہت سے پختہ کھجور کھائے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس خواب کی تعبیر درست نہ آئے گی، اس لیے تعبیر بیان کرنے والا ان میں سے بہت سے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں جو کہ درست نہیں نکلتی۔ تعبیر بیان کرنے والا ان باتوں سے غافل نہ رہے اور سائل سے پوچھ لے، پھر تعبیر بیان کرے تاکہ بیان کی ہوئی تعبیر بات راست اور درست رہے۔ آپ بھی ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خواب کی تعبیر کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان بہت سے خواب دیکھتا ہے چونکہ وہ ان کے لائق نہیں ہوتا، لہذا ان کی تعبیر اس کے رشتہ داروں، باپ، بھائی یا فرزند پر لوٹ آتی ہے، اور بسا اوقات خواب کی تعبیر اس کی موت پر تاثیر کرتی ہے۔ باپ اور خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بیٹے پر ظاہر ہوئی، جیسے نابالغ بچے کے خواب کی تعبیر اس کے باپ پر واقع ہوتی ہے۔ جب اس اصول پر غور کیا جائے گا تو تعبیر بیان کرنے والے کو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب دیکھنے والے کو رنج اور آفت نظر آتی ہے، لیکن تعویل اس کے خلاف ہوتی ہے، جیسا کہ غم اور خوف کی تعویل شادی اور خوشی ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے خوف کو ضرور امن کے ساتھ بدل دیں گے، اور بادشاہ اور دشمن کے خوف سے بھاگنا جو اس کے مشابہ ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ خواب والا اللہ تعالیٰ کی پناہ اور امان میں رہے گا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، میں تم کو اس سے کھلم کھلا ڈراتا ہوں۔
عقل حلال اور صدقے مقال کو سچے خواب میں بڑا دخل ہے، اس لیے جو حضرات متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں انہیں اپنی اخلاقی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً حرام یا متشبہ غذا، غیبت اور کذب بیانی سے قطعاً اجتناب لازم ہے۔ اس معنی میں ایک مرفوع حدیث سے بھی مروی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہے اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ حدیث سے مستند کردہ صدر سے معلوم ہوا کہ بہت سے خواب شیطانی القاء سے ہوتے ہیں، چنانچہ متوحش قسم کے جملہ خواب مثلاً یہ دیکھنا کہ سر کٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا ہے اسی سے قبیل ہیں۔ یاد رہے، شیطان متوحش خواب دکھا کر مومنوں کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، مگر اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضع حیت اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکہ دے۔ شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقعہ مجھ ہی کو دیکھا، اور یہ اس کا سچا خواب ہے، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں حق تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افتراض پردازی کر سکتا ہے اور دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہے، لیکن حضرت رحمت العالمین کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور مظہر ہدایت اور شیطان مظہر ضلالت ہے، اور ہدایت و ضلالت میں ضد ہے، اور حق و تعالیٰ صفات اضلال و ہدایت اور تمام صفات کا متضاد کا جامع۔ اگر حدیث نفس کی مثال لیں تو حدیث نفس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام یا حرفہ کرتا ہے تو خواب میں بھی عموماً وہی چیز دیکھے گا جس میں وہ دن بھر منہک رہتا ہے، یا کوئی عاشق مرحوم الوصال یا جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں اور خیال میں متورک رہتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً اسی کو دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محفوظ اور طلب حقیقت، طلب حق اور محبت الہی میں زیادہ سرگرم کار ہو، اور ایسا خواب قابل تعبیر ہے اور اس پر بڑے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔